وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبثت الجبال بثا وكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موزونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تعثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مقضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى في موضع الآخر إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجا والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة أجر عظيما. سب سے پہلے میں آپ تمام کا اسلامک طریقے سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہو۔ انسان جب آپس میں ملتا ہے تو ایک دوسرے کو آپس میں سلام کرتا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایماندار ہونے کا ثبوت دیتا ہے۔ یہ جو ہے جنتیوں کی دعا ہے، جب بھی ہم آپس میں ملے تو یہ جو ہے سلام کو عام کرے، لوگوں میں جو ہے ہم سلام کو پھیلائے، تھوڑا سا سلام نہیں بلکہ پورا مکمل سلام کرے اور 30 نیکیوں کو حاصل کرے، جیسے کہ ابھی بتایا گیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کوئی آپ کو مکمل سلام کرے تو اس کا مکمل جواب بھی دے۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں ہمیں بھیجنے کے بعد ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجنے کے ساتھ کئی انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تاکہ ہماری جو ہے رہنمائی ہو جائے، ہم اچھے سے زندگی بسر کر سکے۔ ہماری جو انسانی زندگی ہے، دنیاوی جو زندگی ہے، اس میں ہم جو ہے ایک کامل مومن، کامل انسان، کامل جو ہے ایمان والا بنے۔ اللہ رب العزت نے مخلوق بنائے، اللہ رب العزت نے نشانیاں پوری کر دی ہے۔ اللہ رب العزت نے مخلوقات میں آدمیوں کو بنایا، عورتوں کو بنایا، بچوں کو بنایا، بوڑھوں کو بنایا، بچیوں کو بنایا، ہر طرح کی اللہ رب العزت کی جو ہے مخلوقات ہے۔ اللہ رب العزت نے مخلوقات میں جو ہے سب سے زیادہ جو ادنا، جو سب سے بیسٹ مخلوق ہے وہ انسان کو کہا ہے۔ کس کو کہا ہے؟ انسان کو کہا ہے۔ اللہ رب العزت کی بے شمار مخلوقات ہے، ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے مخلوقات کو، ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے، ہمارے کانوں نے سنا ہے کہ فلاں مخلوق پانی کے اندر ہے، فلاں مخلوق آسمان کے اوپر ہے، فلاں مخلوق ہواؤں میں ہے، لیکن ہم اللہ رب العزت کی وہ نیکیاں، وہ مخلوق کو نہیں شمار کر سکتے۔ کیا ہم ان کو شمار کر سکتے؟ اگر پورے درخت قلم بن جائے، اگر درخت جو ہے پورے سیاہی بن جائے تو کیا اللہ رب العزت کی نشانیاں کم ہو سکتی؟ کیا شمار کر سکتے ہم ان کو؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ رب العزت سورہ رحمان میں کیا بتاتا ہے؟ 32 مرتبہ بتا دیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کے کون کون سی نعمتوں کو تم کیا کرو گے؟ جھٹلاؤ گے۔ ہم نے سمجھ لیا کہ مخلوق ہے، مخلوق کو بنانے والا خالق موجود ہے، مخلوق کو بنانے والا ایک خالق موجود ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، نہ اس کا کوئی ساتھی ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجنے کے بعد ہر کسی کا ایک جوڑا بنایا ہے، چاہے وہ جو ہے جانور میں ہو، چاہے وہ جو مخلوقات میں ہو، چاہے وہ انسان میں ہو، لیکن اس کے لیے ایک مخلوق قرار دیا ہے تاکہ وہ دونوں بیلنس کر کے آگے بڑھ سکے۔ ہے نہیں ہے؟ اللہ رب العزت کی مخلوق میں ہے نہیں ہے؟ جواب دیجیے۔ ہاں، تو اللہ رب العزت کی ایسی ہی مخلوق میں آج جو عنوان پر ہم اپنی بات رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہے اسلام میں عورت کا مقام۔ اللہ رب العزت نے عورت کو بنایا، عورت کو بنانے کے ساتھ اس کے ساتھ دینے کے لیے، سہارا بننے کے لیے کس کا سہارا؟ آدمی کا سہارا، باپ کا سہارا، والد کا سہارا، بھائی کا سہارا۔ کس کا سہارا؟ عورت کے لیے یہ پورے سہارے ضروری ہے۔ اگر باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، بھائی بھی ہے، شوہر بھی ہے، لیکن یہ چاروں کو سنبھالنے کے لیے ایک عورت ہونا ضروری ہے۔ چاروں کو سنبھالنے کے لیے ایک عورت ضروری ہے۔ جب کہ 5 انگلیاں ہیں، یہ 4 ہمارے جو ہے رشتے ہیں، لیکن ان کو سنبھالنے والا یہ انگوٹھا ہے، یہ ہے عورت۔ اگر یہ صحیح کھڑی رہی تو پورا سارا کا سارا گھر صحیح رہے گا۔ اگر عورت برباد تو سب چیز برباد۔ اسلام آنے سے پہلے عورت کا کچھ وجود ہی نہیں تھا، کچھ اہمیت تھی عورت کی، امپورٹنس تھی عورت کی، کچھ اس کا مقام تھا نہیں۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ اسلام کے معاشرے میں ہم آنے کے بعد، اسلام ہمارے کو ایک مقام دینے کے بعد بھی جو ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کچھ نہیں دیا۔ کیا کہتے ہیں ہم؟
اسلام نے عورت کو کچھ نہیں دیا سوائے حدوں کے، سوائے رکاوٹ کے، سوائے ہر چیز کا قانون بنانے کے علاوہ اسلام نے عورت کو کچھ نہیں دیا۔ کیا اب کے زمانے میں عورت کو وہ عزت مل رہی ہے؟ مل رہی ہے۔ عورت یہ سمجھتی ہے کہ اگر میں جو ہے اپنے پردے کو نکال دوں، اگر میں مرد کے برابر چلوں تبھی میری عزت ہے، اگر میں مرد کی برابری کروں، مرد کی طرح لباس پہنوں، مرد کی طرح ہر چیز کر لوں تو تبھی میرے لیے میری عزت ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ آج مغربی زمانے میں، مغربی کلچر میں، یوروپ وغیرہ میں کیا عورت کی عزت ہے؟ کیا وہ لوگ صحیح لباس پہن سکتے؟ نہیں پہن سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کو جو ہے ایک کھلونے کی طرح استعمال کیا گیا۔ 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا جو مقام بتایا ہے، کیا وہ مقام اب عورت کو مل رہا ہے؟ نہیں مل رہا۔ وجہ؟ عورت نے اپنے اسلام کو چھوڑا، عورت نے اپنے اعتبار کو چھوڑا، عورت نے اپنے حقوق ختم کر دیا، اپنے حق کو ختم کر دیا، حدوں کو ختم کر دیا، قانون کو کیا کر دیا؟ توڑ دیا، جس کی وجہ سے آج عورت کیا ہے، درے در اپنے جو ہے فیصلے نہیں کر سک رہی۔ اسلام میں جو ہے اس کو ہر چیز کا فیصلہ دیا تھا، ہر چیز کا حد دیا تھا، لیکن وہ کیا کر دیے؟ اس کو جو ہے اس کا جنازہ نکال دیے، جس کے اعتبار سے عورت کا آج مقام باقی ہی نہیں رہا۔ چلیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے اسلام آنے سے پہلے عورت کا کیا وجود تھا؟ اسلام آنے سے پہلے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دنیا میں بعثت پیدا ہونے سے پہلے عورت کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جاتا تھا، اس کے بعد ہم اپنے ماحول کو جائزہ لیں گے اور سمجھیں گے کہ اسلام آنے کے بعد ہمارا کیا مقام ملا، کیا ہماری حیثیت ہوئی، کیا ہم جنت میں جانے کے قابل وہ مقام ہمارے پاس ہے کیا؟ تو اس سے پہلے ہمیں کہاں جانا پڑے گا؟ 1400 سال پہلے جانا پڑے گا۔ کہاں پر جانا پڑے گا؟ 1400 سال پہلے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے تو کیا کرنا ہے؟ سب سن رہے مطلب کہ ہاں الحمدللہ۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ جب بھی کسی کے گھر میں بیٹی کی خوشخبری دی جاتی، سورہ نحل میں آیت نمبر 58-59 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرُ أَحَدُكُمْ ظَلَّ وَجْهُهُ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ، جب کسی کے گھر میں بیٹی کی خوشی دیتی جاتی، بیٹی کی خوشخبری دی جاتی تو وہ کیا ہو جاتے تھے؟ ان کے چہرے جو ہے تر و تازہ یا چھوڑ دیتے تھے، سیاہ ہو جاتے تھے، کالے پڑ جاتے تھے، ڈل ہو جاتے تھے، جیسے کہ ان کے اوپر چہروں پر ظل وجہ مسعودا وہو کظیم، جیسے کہ ان کے اوپر کوئی ظلم ہو گیا، جیسے کہ ان کے اوپر کچھ آفت آ پڑ گئی، ویسے ان کے جو ہے چہرے ہو جاتے تھے۔ 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب شریعت آئی، اسلام آیا، کہا کہ عورت بچی کو جو ہے دفن کرنا نہیں ہے۔ جب جو ہے بچی ہونے کی ان کو خوشخبری دی جاتی، چہرے بگڑ جاتے، ان کے اوپر ظلم طاری ہو جاتی، تو اور وہ کیا کرتے؟ اپنے ماحول سے دور ہو جانا شروع کرتے، اپنے جو ارد گرد کے لوگ رہتے ان سے میل جھول چھوڑ دیتے۔ وجہ کیا تھی؟ بیٹی ہوئی بول نہیں سکے، بیٹی ہوئی یہ بات نہیں بتا سک کر کیا کر دیتے تھے؟ وہ لوگوں سے منہ چھپاتے ہوئے پھرتے تھے۔ کچھ بڑی ہونے کے بعد یا تو اسے دفن کر دیتے تھے یا تو جو ہے اسے اونی جھبا پہنا کر کہیں ریوٹوں میں بھیج دیتے تھے، یعنی گائے بکریاں وغیرہ چلانے کے لیے کہیں دور اس کو جو ہے چھوڑ دیتے تھے اونی جبہ پہنا کر۔ نہیں، اگر کوئی باپ ہے جو بچی کو جو ہے دفن کرنا چاہ رہا تو 6 سال تک وہ ہونے تک وہ انتظار کرتے۔ کیا کرتے؟ 6 سال تک انتظار کرتے اور اس کی ماں سے کہتے کہ تم جو ہے اسے ایک اچھا سا نہلا دھلا کر ایک اچھا سا لباس پہنا دو تاکہ میں اسے اس کے ننیحال یا دادی والوں کے پاس ملانے کے لیے لے کر جاؤں۔
جب اس کی ماں اس کو تیار کر کر نہلا دھلا کر اس کو جو ہے اچھے سے ایک لباس پہنا کر اس کے باپ کے ساتھ بھیجتی ہے، تو اس وقت جو ہے باپ کسی جنگل میں جا کر ایک گڑھا کھود کر تیار رکھتا ہے تاکہ اپنے اس 6 سال کی معصوم بچی کو اس گڑھے میں دفن کر سکے۔ 6 سال کی معصوم بچی کو اس گڑھے میں دفن کر سکے۔ وجہ کیا تھی؟ پال نہیں سکتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا۔ لوگوں کی باتوں نے اس کے نفس کو ختم کر دیا، لوگوں کے تانوں نے اس کی ذلت کو جو ہے ختم کر دیا۔ اگر وہ باپ صحیح معنوں میں ہوتا تو اپنے باپ جو ہے بیٹی کو دفن نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں کی نشانی میں یہ بھی بات بتائی گئی تھی آپ لوگ کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے تھے، صحابی، انہوں نے اپنے اسلام لانے سے پہلے ایک گناہ کا واقعہ سنایا۔ ایک صحابی نے اپنے اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ سنایا، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک پھول سی معصوم سی بچی تھی جو میرا ہر طرح سے خیال رکھتی تھی، لیکن میری غیرت، لوگوں کے تانوں نے مجھے ایسا کر دیا کہ اس معصوم بچی کو دفن میں نے کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا واقعہ سن رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زارو خطا رو رہے تھے، زارو خطا رو رہے تھے۔ صحابہ نے کہا، اے صحابی رک جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں، آپ اپنا واقعہ بتانا رک جائیے، ٹھہر جائیے، کیونکہ بیٹی کو درگور کرنا، زندہ دفن کرنا، یہ باپ کی غیرت تھی اس زمانے میں۔ باپ جو ہے وہ کوالٹی نہیں رکھ سکتا تھا لوگوں کے سامنے اپنے سینہ ٹھوک کے بولے کہ میرے یہاں بیٹی ہوئی ہے۔ وہ بول سکتے کیا؟ نہیں بول سکے۔ جب صحابہ بولے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ جبھی جو ہے ان اللہ حرم علیکم العقوق الامہات وودع البنات، اے میرے صحابہ سن لو، اے میرے صحابہ سن لو، بے شک اللہ رب العزت نے، صحابی واقعہ سنا رہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آنسو رک نہیں رہے، اسی وقت میں یہ آیت بتا دی کہ بے شک تم پر اللہ رب العزت نے حرام کر دیا، کس چیز کو؟ ماؤں کی نافرمانی کو۔ کس کی؟ ماؤں کی نافرمانی کرنے کو اور اپنے بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کو۔ اسلام آنے سے پہلے ایسا کرنا تھا، اسلام آ گیا 1400 سال پہلے کے بعد ہم یہ 21ویں ہجری میں آ گئے، 21ویں سینچری میں آ گئے۔ ہمارا ماحول کیسا ہو جا رہا؟ جبکہ تو ظالم باپ ایسے کرتے تھے، بچی کے پیدا ہونے کے بعد یا تو اس کو دفناتے یا تو یوں ہی چھوڑ دیتے تھے، لیکن آج کے ہمارے ماں باپ کیا کر رہے ہیں؟ نیا زمانہ پہلے ہی معلوم چلے جا رہا، مشین کے ذریعے پہلے ہی معلوم کر لے رہے کہ عورت کے حمل میں کیا لڑکی ہے یا جو ہے لڑکا ہے۔ اگر ان کو اس وقت معلوم ہو جائے کہ لڑکی ان کے ماں کے پیٹ میں ہے، اسی وقت اس کو جو ہے ضائع کر دے رہے۔ کیا اس وقت کی موت صحیح ہے یا ابھی کی موت صحیح ہے؟ پہلے والے تو بعد میں ختم کرتے تھے، ہم تو یہاں دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دے رہے۔ کیسا ہو گیا زمانہ؟ اسلام نے جو ہے بیٹی کی خوشخبری دینے کے بعد کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ جس کسی کے یہاں 3 بیٹیاں ہوں، اگر وہ ان کی پرورش کرتا ہے تو وہ جو ہے صحیح معنی میں ان کی تربیت کرتا ہے، جنت میں وہ اور میں ایک ساتھ جائیں گے، جس طرح کی دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہے نہیں ہے؟ کون؟ 3 بیٹیاں والے۔ دوسرے صحابی اٹھے بولے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے 2 بیٹیاں ہو تو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ جس کسی کے 2 بیٹیاں بھی ہو تو وہ بھی جو ہے جنت میں اسی طرح سے جائیں گے جس طرح میری دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہے۔ ایک اور صحابی اٹھے بولے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے گھر میں ایک ہی بیٹی ہو تو بولے کہ وہ بھی جنت میں جائے گا، ہے نہیں ہے؟ کیا بیٹے والے نہیں جائیں گے جنت میں؟ جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے سے بچانے کے لیے یہ بات رکھی گئی۔ اگر پروفٹ نہیں ملتا، اگر کچھ فائدہ نہیں ہوتا تو بچیوں کو جو ہے ختم ہی کر دیتے تھے۔ بتائیے کون سی ایسی قوم تھی
جس میں بچوں کو جس میں بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا؟ فرعون کی. اور جو ہے بچیوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے. آئی بات سمجھ میں؟ چلیے اسی طرح سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے من آل جارتین حتی تبلغ جاء یوم القیامہ. جو کوئی آدمی 2 بچیوں کی پرورش کرے، پرورش کرنے کے ساتھ ساتھ تربیت کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ پہلا پرورش. کیسا آتا؟ پرورش میں اس کا صحیح سے نام رکھنا ہے، اس کا حقیقہ کرنا ہے، اور جو ہے اس کی تعلیم وغیرہ کرنا ہے، اور اسی طرح سے اس کا اچھا سا نام رکھنا ہے. پرورش صحیح کر لے، تعلیم اگر اس کو صحیح دے دے، اور اس کے لیے نیک جوڑا میسر کر لے، یعنی 5 وقتہ نمازی ہو، دین پر چلنے والا ہو، ایسا خاوند، ایسا شوہر اس کے لیے متعین کر دیے، اس کے لیے جو ہے انتخاب کر لیے، تو ایسے باپ کے لیے جنت کی خوشخبری. 3 چیزیں ہونے کا ہے. کیا کیا؟ ایک پرورش، دوسرا تربیت، تیسرا شادی. جو یہ 3 چیزیں کر لے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہاں پر ہوگا؟ جنت میں ہوگا. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب رضی اللہ عنہ، کون تھی یہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بیٹی. کیا نام تھا؟ زینب رضی اللہ عنہ. ان کے شوہر ابو العاص یہ جو ہے اسلام نہیں لائے تھے، ابھی اسلام نہیں لائے تھے. جب مدینے میں جو ہے انصار صحابی ان کے شوہر کو پکڑ لیے. کس کے؟ زینب رضی اللہ عنہ کے شوہر ابو العاص کو پکڑ لائے. ابھی وہ اسلام نہیں قبول کرے تھے. لانے کے بعد جو ہے وہاں پر زینب رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ جو ہے مسلمانوں نے ان کے شوہر کو جو ہے قیدی بندی بنا کر مدینے میں رکھ لیا ہے. معلوم ہوتے ساتھی وہ کیا کرے، ان کی رہائی کے لیے ان کی ماں کا یعنی خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ہار اپنی بیٹی کو دیے تھے شادی کے وقت میں. تو وہ ہار جو ہے اپنے غلام سے بھیج کے بولے کہ یہ میرے ہار لے لو اور میرے خاوند کو چھوڑ دو. کون بولے یہ بات؟ زینب رضی اللہ عنہ. کس سے بول کے بھیجائے؟ اپنے ایک میسنجر سے، ایک غلام سے بول کر بھیجائے کہ یہ میرا ہار ہے، یہ لے لو اور میرے شوہر ابو العاص کو رہا کر دو جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ چیز آ گئی. دیکھا کہ یہ ہار تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ہے. بولے کہ یہ آپ کی بیٹی نے بھیجایا ہے ابو العاص کی رہائی کے لیے. کہا کہ یہ تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ہار ہے جو اس وقت انہوں نے اپنی بیٹی کے شادی میں ان کو دیا تھا. اور کیا کرے، وہ ہار لے کے اپنی بیٹی کو واپس کر دیے اور ان کے شوہر کو بھی یعنی داماد کو بھی رہا کر دی. یہ تھی ایک باپ کی بیٹی کے اوپر محبت. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر جاتے تو بیٹی کیا کرتے تھے؟ باپ کا استقبال کرتے تھے. ویلکم، آئیے ابا جان، آئیے آپ، ٹھیک ہے. ان کو بیٹھاتے اور ان سے سلام خیریت وغیرہ کرتے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ان کی بیٹی، ان کے لختے جگر کا ٹکڑا، ان کا جو ہے سب سے محبوب ٹکڑا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، جب ان کو معلوم ہوتا کہ حضرت فاطمہ ان کے گھر تشریف لا رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے. ایک باپ اپنی بیٹی کے ویلکم کے لیے کھڑے ہو جاتے. کھڑے ہو کر فاطمہ رضی اللہ عنہ سے سلام خیریت سب چیز کرتے اور اپنی بیٹی کے پیشانی پہ کیا کرتے؟ بوسہ دیتے. باپ کا سلوک کس سے؟ ایک بیٹی سے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں سب سے زیادہ آپ کو محبوب کون ہے، زیادہ پسند کون ہے؟ پوچھتے نا سوال، بچوں میں بھی ہوتا ہے نا کہ امی ہم نہ پوروں میں سے آپ کو کون پسند؟ عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ فرمائے میرا جگر کا ٹکڑا کون؟ فاطمہ رضی اللہ عنہ میری سب سے محبوب، عورتوں میں سب سے محبوب مجھے کون ہے؟ فاطمہ رضی اللہ عنہ. اور اس کا شوہر علی رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ میرے دل کے قریب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت فاطمہ رضی اللہ عنہ زار و قطار رو رہی تھی. کون رو رہی تھی؟ بیٹی.
کیا جب ماں کا انتقال ہو یا باپ کا انتقال ہو تو بیٹا بھی روتے ہیں یا بیٹی بھی روتی ہے، لیکن آدمی جو ہے اس کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن عورت جو ہے نہیں برداشت کرتی، وہ جو ہے ایک نازک مزاج کی ہوتی ہے نہیں ہے؟ آگے آئے گی بات انشاءاللہ اس کے آگے۔ تو جب رو رہی تھی فاطمہ رضی اللہ عنہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو ہے کان میں کیا بتایا کہ میں انتقال کر جانے کے بعد سب سے پہلے جو ہے میں آپ سے ملوں گا۔ کون تھی وہ؟ بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اپنے خاندان والوں کے لیے، دنیا میں اپنے رشتہ داروں کے لیے، دنیا میں اپنے قبائل والوں کے لیے، دنیا میں اپنے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ پورے جتنے بھی مخلوق ہیں، یعنی جو ہے جتنے بھی لوگ ہیں، سب کے لیے رحمت العالمین بنا کے بھیجے گئے۔ باپ کا مرتبہ وہ کس طرح سے بتا رہے ہیں، ایک شوہر کا مرتبہ کس طرح سے بتا رہے ہیں۔ اگر آپ شوہر ہو کیسے رہنا ہے بیویوں کے ساتھ، اگر آپ ایک باپ ہو کس طرح سے رہنا ہے، اگر ایک آپ بھائی ہو کس طرح سے رہنا ہے، یہ سب چیزیں اس میں بتایا جا رہا۔ عورت کا مقام تو اس وقت ہی شروع ہو گیا جب وہ پیدا ہوتی ہے، جب وہ باپ کے گھر پیدا ہوتی ہے تو اسے جنت کی خوشخبری دے دی جاتی ہے۔ کس چیز کی؟ جنت کی۔ اسی طرح سے ابھی جب وہ ماں کے بیٹی سے بیوی کے درجے کو پہنچتی ہے، بیوی کے درجے کو پہنچے وقت اس کو جو ہے بیوی اگر بنانا چاہتے ہو تو اس کے لیے 4 چیزیں انتخاب کرنا ہے۔ اگر کوئی شوہر شادی کرنا چاہ رہا ہے تو 4 چیزیں دیکھنا ہے، اس کا مال و دولت، اس کا حسب نسب، اس کی خوبصورتی، اس کی دینداری۔ اگر تم یہ چاروں میں سے کسی اچھی چیز کو دیکھنا چاہ رہے تو وہ ہے دینداری کو زیادہ تم ترجیح دو۔ اگر تمہیں یہ دینداری کو تم زیادہ ترجیح دے رہے ہو اس کے ساتھ، تو اگر تمہیں یہ تینوں بھی مل گئے تو تمہارے لیے زندگی کا ایک دنیا کا نیک سرمایہ ہے۔ اگر دنیا میں جس کسی مرد کو نیک بیوی مل گئے تو یہ سمجھ لے کہ وہ دنیا میں اس کی نجات ہو گئی۔ ہم نیک بیویاں ہیں، محاسبہ کرو۔ ہم اپنے شوہروں کی ناشکری ہے لیکن ہم اپنے شوہروں کے جو ہے راحت کا ذریعہ نہیں۔ عورت کے معنی کیا ہے؟ عین سے عزت والی، عین سے عزت والی، کس کی؟ باپ کے گھر میں رہ تک عزت رہتی۔ واو سے وفادار عورت، کس کے لیے وفادار؟ شوہر کے لیے۔ را سے راحت دلانے والی عورت، تا سے تربیت کرنے والی عورت ہے نہیں ہے؟ واو سے عزت دینے والی، وفادار، راحت دینے والی اور تربیت کرنے والی۔ کس کی تربیت؟ اپنے بچوں کی، اپنے ماحول کی، اپنے اطراف کے لوگوں کی۔ اگر ایک گھر میں اگر عورت خراب ہو پوری ساری کی ساری نسل کیا ہو جاتی ہے؟ خراب ہو جاتی ہے۔ آج ہم دینداری کو ترجیح نہیں دے رہے، اس وجہ سے نہ شوہر خوش رہ سک رہے، نہ بچے خوش رہ سک رہے، نہ ماں باپ خوش رہ سک رہے، نہ ساس سسر جو ہے خوش رہ سک رہے۔ وجہ کیا؟ عورت ہے۔ اگر جب ہم نکاح کے لیے انتخاب کریں تو دینداری ہے، اس کے بعد جو ہے بچی اگر ہو، اسلام میں جو ہے اگر کسی کو کچھ لڑکا پسند آ گیا یا بچی کو جو ہے بچہ پسند آ گیا تو ان کی شادی کر دینا، ایسا نہیں۔ سورہ نساء میں کیا بات بتائی گئی کہ اگر تمہیں کون پسند ہو تم ان سے نکاح کرو۔ اس کی دلیل کیسا لے لیے معلوم؟ ان کے ساتھ پورا گھوم لو، ان کے ساتھ چیز کر لو، ان کے ساتھ گارڈن چلے جاؤ، سب چیز کر لو ایکسیٹرا، لیکن جو ہے بعد میں ہی وہ اپنے ماں باپ کے پاس آئیں گے۔ بچوں سے کیا بات کہی گئی؟ اگر خواتین میں سے تمہیں کوئی لڑکی پسند آ رہی، سورہ نساء میں کیا بات بتائی گئی؟ اگر ایک پسند آ رہے، اگر یہ 2 پسند آ رہے، 3 پسند آ رہے، 4 پسند آ رہے، تم جو ہے ان کو پسند کرو لیکن گھومو پھرو نہیں ان کے ساتھ جو ہے اپنا محبت کا ظاہر کر کے ان کے ساتھ بے حیائی نہ کرو۔ آج ہمارے معاشرے میں کئی لوگ اس آیت کا غلط مفہوم لے کر غلط حرکتیں کر رہی ہے، جس کی وجہ سے جو ماں باپ سر اٹھا کے چلتے تھے وہ سر جھکا کر رہ رہے۔ وجہ کیا ہے؟ جس گھر میں بیٹی سر جھکا کر چلتی ہے وہاں کے ماں باپ سر اٹھا کر چلتے ہیں۔ جس گھر میں بیٹی سر اٹھا کر چلتی ہے وہاں کے ماں باپ کیا کرتے؟ سر اٹھا کر چلتے۔ میری بیٹی الحمدللہ ایسی ہے، میری بیٹی ایسی ہے۔ اگر وہی بیٹی اگر سر اٹھا کر چلے تو ماں باپ جو ہے شرم سے اپنی چہرہ نیچے کر دیتے ہے نہیں ہے؟ اسی طرح سے نکاح کرنے کے لیے عورت کو اختیار دیا گیا
کہ وہ اپنے خاوند کو تلاش کرے، یعنی تلاش ماں باپ کا حق ہے، ہاں یا نہ بول سکتے، کیا کر سکتے، ہاں یا نہ۔ اگر باقرہ ہو، یعنی باقرہ یعنی انمیرڈ ہے تو اس کی ہاں یعنی اس کی خاموشی ہے۔ اگر کوئی بچی ہے نکاح کرنے کے لیے تیار ہے، وہ جواب نہیں دے رہے، لیکن اگر وہ خاموش ہو گئی تو سمجھ جاؤ کہ باقرہ کی خاموشی ماں باپ کے لیے ہاں ہے۔ نہیں، بچی جواب نہیں دے رہی، شاید بچہ نہیں پسند آیا ہوں گا، بچے کی انکم پسند نہیں آئی ہوں گی، بچے کا رہن سہن نہیں پسند آیا ہوں گا، یہ سب آپ لوگ بچی کے اوپر ڈال رہے۔ اگر ماں باپ یہ کہہ دے کہ ہم نے تجھے پالا ہے، ہم نے تجھے پوسا ہے، ہم نے تجھے تربیت دی ہے، اگر ہماری تربیت پہ تجھے ذرا برابر بھی کھوٹ نہیں ہے، ذرا برابر بھی شک نہیں ہے، تو ہم جس سے کہتے اس سے نکاح کر لو۔ صحیح معنی کی بچی کیا کرے گی اس وقت میں؟ نہیں مجھے پیسے والا ہونا ہے، نہیں مجھے ہینڈسم وغیرہ ہونا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک 5 فلور کی بلڈنگ تھی جہاں پر مال بنایا گیا تھا، لکھا گیا ہے کہ ہر مالے پر چڑھنے کے بعد نیچے والے مالے پر نہیں پہنچ سکتے۔ اوپر میں مال کے اوپر میں لکھا ہوا تھا شوہر برائے فروخت۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ شوہر برائے فروخت، یعنی آدمیوں کو جو ہسبینڈ ہیں ان کو بیچ رہے ہیں، جو کوالٹیز ہونا آپ کو لے لو اس میں سے، مگر آپ اوپر کے فلور میں گئے تو نیچے والے فلور میں نہیں آ سکتے۔ جیسے پہلے فلور میں پہنچے، کہا گیا کہ اس بچے کے پاس دینداری ہے، بچی بولے کہ نہیں آگے اوپر چلے جائیں۔ دوسرے فلور میں جانے کے بعد بولے کہ یہ بچے کے پاس جو ہے دینداری کے ساتھ مال ہے۔ تیسرے فلور میں چلے گئے، بولے کہ اس کے ساتھ یعنی کوئی چیز اور کوئی چیز ایسے بتا دیے، اس کے ساتھ بزنس ہے، اس کے ساتھ یہ ہے، نہیں اور تھوڑا دیکھیں گے اور تھوڑا دیکھیں گے۔ 5 فلور پر جب چلے گئے، پہلے فلور میں کیا تھی؟ دینداری تھی، سب چیز تھی اس کو، لیکن اس کی حسد، اس کی جو ہے خواہش کیسی تھی؟ نہیں 5ویں مالے پر جا کے دیکھیں گے، 4 مالوں پہ 4 چیزیں موجود تھی، مالدار بھی تھا وہ شخص، دیندار بھی تھا وہ شخص، حسب نسب والا بھی تھا وہ شخص، خوبصورت بھی تھا وہ شخص، لیکن آپ نے کیا انتخاب کیا؟ 5واں مالا۔ آج ہمارے بچیوں کی ذہنیت ایسی ہی ہو گئی، نہیں ممی ہم جس کو اس کو پسند کریں گے جس میں ہینڈسم ہو، چہرہ کسی کا نہیں دیکھا جاتا۔ اللہ رب العزت تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ تم جس چہروں کو سنوار رہے ہو اللہ اس کو نہیں دیکھتا بلکہ کدھر دیکھتا؟ دلوں کے طرف۔ آئی بات سمجھ میں؟ بچیوں کی جب شادی کی جاتی تو بچیوں سے پوچھنا ہے، اور جب بچی اگر انکار کر دے اگر کچھ سمجھ کے اعتبار سے، تو اس وقت جو ہے آپ زبردستی نکاح نہیں کرا سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، بولے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی بچی کا نکاح کروانا چاہتا ہوں اور لیکن میری بچی جو ہے نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات بتائے؟ اگر تم زبردستی اس کا نکاح کرو گے تو وہ اس نکاح میں قائم نہیں رہے گی۔ ماں باپ بولیں گے کہ نہیں کر لو بیٹا، اگر وہ نہیں ہے تو اس میں جو ہے نکاح میں برکت نہیں ہوتی، نکاح میں ساتھ نہیں ہوتا، نکاح میں جو ہے دونوں کا ملنا صحیح نہیں ہوتا۔ اس اعتبار سے بچی کی ہاں ہونا ضروری ہے۔ اس اعتبار سے اسلام نے بیوی کو یہ بھی مقام دیا کہ وہ اپنا مہر خود طے کر سکتی، اپنا مہر خود طے کر سکتی۔ جیسے کہ ام سلیم رضی اللہ عنہ، جب ان کے شوہر مالک بن نصر کا انتقال ہو گیا تو ابو طلحہ ان کے پاس آئے، دروازے پر آ کر کھٹکھٹائے، بولے کہ میں ابو طلحہ ام سلیم میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کیا بولے؟ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بہت زیادہ مالدار شخص تھے۔ کون؟ ابو طلحہ۔ بولے کہ ام سلیم میں آپ سے شادی کروں گی، میں آپ سے نکاح کروں گی، آپ اتنے مالدار شخص ہیں، آپ سے کون نکاح کرنے کو نہیں بولے گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کیا بتائے؟ مہر میں ایک چیز پوچھوں گی۔ بولے کہ جو چیز آپ مانگیں گے میں دے دوں گی، میں دے دوں گا۔ بولے کہ آپ ایک کافر ہے، آپ ایک مشرک ہے، ایک مومن ایک مسلم کی شادی جو ہے کافر سے نہیں ہو سکتی، ایک مشرک سے نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ مہر کے اس میں مجھے اسلام قبول کر دیں گے، زندگی بھر میں آپ سے کچھ نہیں پوچھوں گی۔ ابو طلحہ بولے کہ میں آپ کو سونے کے سب چیز دے دوں گا لیکن میں اسلام نہیں قبول کروں گا۔ ام سلیم کیا بولے؟ نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، دولت نہیں چاہیے، بس دولت چاہیے تو وہ دینداری کی، اسلام قبول کرنے کی۔ نکاح کے مہر میں اس وقت میں کوئی ان سے بہتر مہر کسی کا نہیں تھا، ان سے بہتر مہر کسی کا نہیں تھا۔
ابو طلحہ نے جو ہے اسلام قبول کر لیا مہر کے عوض میں۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ ایسی صحابہ تھی جو شوہر کی فرمانبردار تھی۔ ان کے بارے میں کئی قصے سنائی دیتے ہیں۔ ابو طلحہ کے گھر پر ایک وقت مہمان آئے ہوئے تھے۔ کون تھے وہ مہمان؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس وقت میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر پر آئے، ان کے گھر میں صرف 2 ہی روٹی تھے۔ کتنے؟ 2 ہی روٹی تھے۔ ابو طلحہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر مہمان بن کر آئے، ام سلیم کیا کریں گے؟ بولے کہ آج ہم جو ہے کھانے پہ بیٹھیں گے تو بتی جو ہے گل کر دیں گے، بند کر دیں گے، تو معلوم بھی نہیں ہوگا اس وقت میں جو ہے اللہ کے رسول مہمان وغیرہ کھا لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھا لیے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ ایسا جو ہے کام ہوا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم کے ابو طلحہ کے گھر میں برکت کی دعا دی۔ ایسا کھانا ہو گیا کہ 80 لوگ ایٹ اے ٹائم بیٹھ کے کھا سکتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ شوہر کی ناشکری نہیں کرے۔ آپ کیا بھی نہیں لے کے آئے، میں کیسا بناؤں؟ مہمان آ گئے، گوشت نہیں تو دال کیسا رکھوں؟ مہمان اگر آ گئے تو آپ ہماری ذلت کیسے رکھیں گے؟ کیا بتاؤں کہ آپ جو ہے میرے سسرال، میرے مائکے والوں کو گوشت نہیں کھلائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ اے عورتوں کی جماعت، تم زیادہ سے زیادہ کیا کرو؟ صدقہ و خیرات کرو۔ کب بولے معلوم یہ بات؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کو جاتے تھے۔ کہاں جاتے تھے؟ عیدگاہ کو جاتے تھے، نماز کے لیے جاتے تھے۔ کیا کہا کرتے تھے؟ اے عورتوں کی جماعت، تم جو ہے صدقہ و خیرات کرنے میں آگے بڑھو۔ وجہ کیا ہے؟ تم اپنے شوہروں کی ناشکری کرتے ہو۔ جو عورت ام سلیم میں اتنی زیادہ صبر کی کوالٹی تھی، اتنا وہ برداشت کرتی تھی، اپنے شوہر کو کبھی تکلیف نہیں دیتی تھی۔ اسی اعتبار سے ام سلیم رضی اللہ عنہ جب ان کے بیٹے انس بن مالک رضی اللہ عنہ 10 سال کے تھے، کتنے سال کے؟ 10 سال کے تھے، ان کی پرورش کرنا تھا، ان کی تربیت کرنا تھا، ان کو دین پہ چلانا تھا، کہاں پر لے کے گئے بیٹے کو؟ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے گئے۔ بولے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا لکھنا جانتا ہے لیکن میں اس کو بہترین پرورش نہیں دے سکتی، بہترین تربیت نہیں دے سکتی، آپ اس کو اپنے ذمے رکھ لیجئے، اس کو علم سکھائیے۔ انس بن مالک ایسے ہوئے، علم سیکھے، اتنا سیکھے، حدیث کے راوی بھی بن گئے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعا کی۔ کیا کی؟ برکت کی دعا کی۔ ایسی برکت ہوئی کہ ان کے کاتبین لکھتے ہیں، رائٹرز، کہ 120 ان کی نسل ہوئی۔ کیا ہوئی؟ 120 نسل ہوئی۔ اسی اعتبار سے اگر جب جو ہے مہر ہو گیا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، بیوی کا مقام بول رہے نا، نئی شوہر ہے تو جو ہے الرجال علی النساء، الرجال قوامون علی النساء، آدمی جو ہے طاقتور ہے، حاکم ہے، کس پر؟ عورت پر۔ ہمارے حاکم ہیں، ہم جیسا انہوں بولے ویسا کرنا ہے، لیکن زور زبردستی نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس آیت میں حاکم بنایا۔ کیسے بنایا حاکم؟ کہ وہ ان کی ضرورتوں کو پوری کرے، وہ ان کے خرچات کو اٹھائے، وہ ان کے ہر طرح کے کھانے کا، لباس کا، رہن سہن کا، ہر چیز کا جو ہے خیال رکھ سکے۔ اس اعتبار سے اسے کیا کہا گیا؟ حاکم کہا گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ بور تو نہیں ہو رہا نا؟ چلیے آگے۔ تو حاکم اسی لیے کہا گیا۔ اگر کوئی شوہر پچھلی عید میں، رمضان کی عید میں اس کو 4000 کا ڈریس دلا دیے، بقرعید کے عید میں اس کے پاس بکرا خریدنے کے ہی پیسے ہیں، لباس خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تم ہر وقت میرے کو ایسی چیز کرتے، کیا کرتے؟ تم ہر وقت میرے کو کپڑا دلانے کے لیے، ذرا یاد کرو 4000 کا ڈریس دلائے تھے آپ کو؟ باہر کا سٹریس، گھر کا سٹریس، سب چیز فساد کی جڑ عورت۔ لیکن کامیابی دلانے والی، صحیح جنت میں لے کے جانے والی کون ہے؟ عورت۔ جب وہ نکاح کر لیتی ہے، اللہ رب العزت نے کیا بتایا عورت کے مقام میں؟ جب کوئی عورت، کوئی مرد نکاح میں آتے ہیں، نکاح میں اللہ رب العزت کو گواہ بناتے ہیں اور جو ہے ایجاب وہ قبول کرتے ہیں، میں نے قبول کیا، میں نے قبول کیا، دونوں یہ بات کہتے ہیں، مولوی کے ذمے میں اللہ کو حاضر کر کر، تو اللہ رب العزت کیا بتاتے ہیں؟ وہ شوہر کے دین کو مکمل کر رہی ہے۔
شوہر آدھے دین میں تھے، وہ شوہر کے دین کو کیا کر رہی ہے؟ مکمل. باپ کے گھر تھی تو کیا کرے تھے؟ باپ کے گھر میں تھی تو جنت اس کے لیے، باپ کو جنت میں داخلے کا سرٹیفکیٹ دیے تھے، ہے نہیں ہے؟ بھول گئے؟ جب وہ باپ کے گھر پر تھی تو اللہ رب العزت نے کیا خوشخبری دی اس کو؟ جنت میں جا سکتے. کون؟ باپ. اسی طرح سے جب وہ نکاح کر آ جاتی ہے تو کیا چیز کی خوشخبری دیے؟ اپنے شوہر کا دین مکمل کرتی ہے. جب دونوں مل جاتے ہیں تو دین جو ہے مکمل ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اگر ایک سے زائد ہو، ایک سے زیادہ ہو، 2 ہو، 3 ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات بتائی کہ اگر ایک سے زائد ہو تو دونوں کو بھی جو ہے بیلنس کرو، دونوں کو بھی جو ہے انصاف کرو، دونوں کو جو ان کے پاس لائیے ان کے پاس بھی لانا ہے. اگر ایسا نہیں کر سکو گے تو جو ہے قیامت کے دن تم جب آؤ گے حشر کے میدان میں ایک مونڈا تمہارا جھکا ہوا ہوگا. کیا ہوگا؟ جھکا ہوا. اگر تمہارے پاس دولت ہے، اگر تمہارے اندر انصاف کرنے کا جذبہ ہے، انصاف برابر کر سکتے تمہیں معلوم ہے، تو اسی وقت میں جو ہے تم کیا کرو؟ نکاح کرو. اگر ایک کو سنبھال سکتے کافی ہے. نہیں، اگر جو ہے 2 کو لا کے ان لوگوں کو پریشان کریں گے تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ایک مونڈا جو ہے جھکا ہوا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات بتائیں معلوم یہاں پہ؟ خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیویاں تھے؟ 11 بیویاں تھے. بول رہے کہ تم لوگ بھلائی کرو. کس سے؟ عورتوں سے، بیویوں سے. تم لوگ بھلائی کرو. وأنا خیرہ، میں بہترین خیر کرنے والا ہوں اپنے گھر والوں کے لیے. 11 بیویاں تھے، 6 بچے تھے، 4 بیٹیاں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹیاں، 3 بیٹے. کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو گھر والوں کے ساتھ اپنے امتیوں کی بھی اصلاح کر رہے ہیں نہیں یہ بات. اسی طرح سے ام سلمہ رضی اللہ عنہ جب یہ جو ہے اسلام قبول کرے مدینے کے طرف روانہ ہو رہے تھے، شوہر نے کہا کہ ہم جو ہے مدینے کی طرف چلیں گے. واقعی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دین میں جو ہے سمجھ صحیح سے آ جائے. واقعوں کے ذریعے تم لوگ جو ہے آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کر سکے، اسی لیے واقعات زیادہ بیان کر رہے ہیں یہاں پہ. واقعات بھی ایسے جو حدیثوں سے ثابت ہو. واقعات کیسے ہے؟ جو حدیثوں سے ثابت ہو. ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے سلمہ جب جو ہے مدینے کے لیے نکلے، جب ان کے پاس دین پہنچ گیا تو سفر کے لیے نکلے تو راستے میں جو ہے ابو سلمہ کے لوگ آئے. کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ بولے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں، مدینے کی طرف جا رہے ہیں. ابو سلمہ کے پاس جو روپیے پیسے تھے ان کے گھر والوں نے اسے لے لیا. اسی طرح سے ابو سلمہ کے جتنے بھی رشتہ دار تھے، باپ وغیرہ جتنے بھی رشتہ دار تھے، انہوں نے کیا کر لیا؟ اپنے پوتے کو لے لیا. کہا ابو سلمہ اگر تمہیں جانا ہے، ہمارا گھر کا چراغ، ہمارے خاندان کا چراغ جو ہے وہ ہمیں ہمارا وارث دیتے ہوئے چلے جاؤ. تم جاؤ اپنے نبی کے پاس، تم جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن ہم جو ہے اپنے گھر کے وارث کو تمہارے ساتھ نہیں پہنچے. چھوڑ دیا، پیسے چھوڑ دیے، ساتھ اپنے بچے کو چھوڑ دیے. اور اسی طرح سے ام سلمہ کے لوگ آئے، کہنے لگے کہ تم جاؤ ابو سلمہ، لیکن ہم اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجیں گے. کہاں پر؟ مدینے کی طرف. بچے کو کوئی ایک لے لیے، بیوی کو کوئی ایک جدا ہو گئے. ابو سلمہ تنہا جو ہے مدینے کی طرف ہجرت کر چلے گئے. وہاں جانے کے بعد وہ تو پہنچ گئے، لیکن ام سلمہ 1 سال تک روتی رہی. کتنے سال تک؟ 1 سال تک روتی رہی. 1 سال رونے کے بعد وہاں کے لوگوں کو ترس آیا. کہا کہ وہ اپنے شوہر سے، اپنے بچے سے جدا ہے. 1 سال تک وہ صرف وہاں پر جا کر رو رہی ہے جہاں اس کا بچہ، اس کا مال، اس کا شوہر جدا ہوا تھا. اس بیچاری کو اس کے شوہر کے پاس بھیجا دو. وجہ کیا ہے؟ ایک عورت کا سکون، ایک آدمی کا سکون بیوی میں ہے، ایک بیوی کا سکون اس کے شوہر میں. اگر یہ دونوں جدا ہو گئے تو گھر میں کوئی سکونت نہیں. اگر ایک بیوی پھول ہے، شوہر اس کا خوشبو ہے، یہ دونوں ملیں گے جبھی تو جو ہے باغ میں کلی یا پھول کھلیں گے. کیا ہوں گے؟ جبھی وہ جو ہے پھول اور خوشبو رہیں گی، جبھی تو ایک باغ رہے گا. کچھ نہیں. ام سلمہ رضی اللہ عنہ روتی رہی. ان کی تڑپ، ان کی یہ پریشانی دیکھ کر
गांव वालों ने जो है उन्हें छोड़ दिया। रास्ते में निकले, समझ लिए कि अब कैसा निकलूँ, दिल में थोड़ा सा इतना सफ़र में कैसे करूँ मदीने की तरफ, साथ में छोटा सा बच्चा भी है, कैसे करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी ऐसी मदद फरमाई। इनके साथ उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा कहा कि उम्मे सलमा कहाँ पर जा रहे हो? कहा कि मैं जो है अपने शौहर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने में इलाके में उनकी शहर की तरफ सफ़र कर रहे हूँ। उनके साथ उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा ने क्या कहा, चलो मैं आपको लेकर चलता हूँ। अल्लाह ने सफ़र आसान किया है। नहीं है दीन का कैसा क्या बोलते हैं खूबसूरत मंज़र है, कैसा सफ़र है ये। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मे सलमा अबू सलमा को मिला दिया और साथ ही में जो है कैसा हो गया ये, वो लोग जाके मक्के मदीने में बसर करने लगे। आई बात समझ में? उम्मे सलमा और अबू सलमा उनके बच्चे कहाँ पर रहने लगे? मदीने में रहने लगे। क्या हुआ? वहाँ पर पहुँचने के बाद होता, इंतकाल होने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आते। अभी यहाँ पे वाक़या आगे बता रही हूँ मैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद अबू सलमा का आगे है, अबू सलमा का इंतकाल हो जाता। तो जब ये मालूम हुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी तकलीफ़ के साथ अपने बच्चे को लेकर मदीना में आई। शौहर तो मदीने में थे ना, इस एतबार से इंतकाल हो गया था बीवी के पहुँचने तक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे, 1 साल की मसाफत के बाद बच्चे को लेकर आए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे क्या कर लिया, निकाह कर लिया। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बीवी थी? 6वीं बीवी थी। और इनका इंतकाल सबसे आखिर में हुआ। 6वीं बीवी थी और इंतकाल के वक्त इनका कौन सा नंबर था? सबसे आखिर में ये जो है इंतकाल कर गई। जब उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उम्रे के लिए निकले थे, तो जब उस वक्त उम्मे सलमा इनके साथ थी, बीवी बन के नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ पर बीवी का मशवरे की बात हो रही, किस चीज़ की बात हो रही? बीवी के मशवरे की बात। वहाँ पर शौहर और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने में जाने का था, शौहर का ताल्लुक़। दूसरी बात यहाँ पर किस चीज़ का शौहर आ गया? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मे सलमा का मशवरा। कैसा मशवरा? सुलह हुदैबिया के वक्त में जब सहाबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा की गढ़ से निकले तो वापस उनको जो है भेज दिया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अभी जो है हमें उम्रा नसीब नहीं होगा, तो अभी क्या करो, आप तमाम लोग जो है ज़बाह करो और अपने बालों को जो है मुंडवा दो। तो सहाबिया सुने? जितने भी सहाबा सुने? नहीं सुने। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जो है टेंट में वापस हो गए। बोले कि उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा, मैं अपने सहाबियात को जो सहाबा को जो है उन लोगों को बता रहा हूँ कि वो ज़बाह कर ले और अपने बालों को मुंडवा ले, तो वो नहीं सुन रहे। तो उम्मे सलमा ने उन्हें वहाँ पर मशवरा दिया, कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो है जाइए बाहर, बात नहीं करिए किसी से, और जाने के बाद आप अपना जो है ज़बाह कर ले और आप बाल मुंडवा कर किसी से बात करे बगैर वापस वैसे ही आ जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवी की बात सुनकर जाकर खामोशी से गए, ऊंट को ज़ुबाह किया, बालों को तराश दिया, बाल को मुंडवा दिया और खामोशी से आ गए। आने के बाद देखे कि सहाबा भी पूरा अमल वो शुरू कर दिए। किसकी थी ये मशवरा? दोस्तों का, इलाके वालों का। सबसे बेहतरीन साथी, सबसे बेहतरीन दोस्त जो आपको धोखा नहीं दे सकता वो है बीवी। जो आपका जो है नुकसान नहीं कर सकता, अगर दोस्त हो तो वो अपना फ़ायदा देखेंगे, अगर भाई भी हो तो अगर वो अपना फ़ायदा देखेंगे। लेकिन बीवी क्या है, अगर शौहर को तकलीफ़ हो तो जो है बीवी को भी तकलीफ़ होती है। इस एतबार से जो है बीवी का मशवरा भी लेना ज़रूरी है। इसी एतबार से खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के इंतकाल के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनके सहेलियों में भी जब भी कुछ अच्छा सालन बन जाता तो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कैसे कहते कि सालन में शोरबा ज़्यादा कर दो ताकि जो है खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के सहेलियों में बढ़ जाए। वजह क्या है? बीवी के इंतकाल के बाद भी उससे हुस्न सुलूक करना है, नहीं है? इसी तरह से बीवी है, बहन है, बेटी है, विरासत में कुछ हिस्सा नहीं दिया जाता था। कब? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बासत से पहले जब इस्लाम आया तो उसको विरासत में भी हिस्सा दिया गया। उसको जो है विरासत में हिस्सा दिया गया कि औरत के लिए इतना हिस्सा है,
اگر وہ بیٹی ہو تو اتنا حصہ ہے، اگر وہ ماں ہو تو اس کے لیے اتنا حصہ ہے۔ عورت کو مقام ملا نہیں ملا؟ جب وہ بیٹی تھی مقام مل گیا، بیوی بنی، اس کے نکاح سے لے کے، اس کے طلاق سے لے کے، اس کے خلا سے لے کے، اس کے کیا بولتے ہیں انتقال ہونے کے بعد تک بھی ہر چیز میں اس کو مقام دیا گیا نہیں دیا گیا؟ دیا گیا۔ اسی طرح سے ماں کا مقام، اس چیز کا ماں کا مقام اللہ رب العزت نے ماں، اسی طرح کیا بولتے ہیں ماں کے لیے مرتبہ دیا گیا۔ کس چیز کا مرتبہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، بولے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے سب سے بہترین سلوک کس کے لیے ہے؟ میرے لیے سب سے بہترین حسن سلوک کس کے لیے؟ کہا تمہاری ماں کے لیے۔ کیا کہا؟ تمہاری ماں کے لیے۔ دوسرا کیا بولے؟ پھر پوچھے صحابی کہ میرے لیے سب سے اچھا بہترین سلوک کس کے ساتھ ہے؟ پھر بولے کہ ماں کے ساتھ۔ تیسری مرتبہ پھر یہ صحابی کیا بولے؟ کس کے ساتھ؟ آپ کی ماں کے ساتھ۔ چوتھی مرتبہ جب وہ صحابی پوچھے بولے کہ آپ کے باپ کے ساتھ۔ چوتھی مرتبہ الوالد اوسط الابواب الجنہ، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ اسی طرح سے ماں، جب وہ ماں بنتی ہے تو جنت اس کے قدموں میں لا کر رکھ دیتی ہے۔ جب بیٹی بنتی ہے تو جنت کی خوشخبری، بیوی بنتی ہے تو جنت کے کیا بولتے ہیں مکمل، اور جب ماں بنتی ہے تو جنت اس کے قدموں میں۔ اس سے بڑی مقام، اس سے بڑا مقام کوئی اور ہو سکتا؟ اسلام نے اس کو ہر چیز سے دیکھا ہے، اسلام نے اس کو وہ لیول دیا ہے، وہ حیثیت دی ہے۔ اگر وہ ماں بن جاتی ہے تو ماں ہی ایسی ہوتی ہے جو تربیت کر سکتی، ماں ہی وہ ہے جو تربیت کا صحیح معیار ہے۔ اگر ماں صحیح نہ ہو تو پوری نسل جو ہے اس کی برباد ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے ماؤں کے تعلق سے جو بات بتائی گئی ہے کہ امام قاری سدیس رحم اللہ جو اپنے مہمان آنے کے وقت میں یہ بات بتا دی گئی تھی آپ لوگ کو کہ جو ہے مہمان آئے تھے تو مہمان آنے کے وقت میں گھر پر کچھ اچھا بنا تھا گوشت وغیرہ، تو قاری سدیس رحم اللہ کیا کر دیا؟ اس میں مٹی ڈال دی۔ مٹی ڈالنے کے ساتھ ماں مارے ان کو، اپن ایک گلاس بھی پھوڑ دیے، چلو مارنا شروع، کئی کو پھوڑا کی، کیا کرا کی، اتنا سب چیز ہوا کہ برباد ہو جاؤ، غارت ہو جاؤ، مٹی میں چلے جاؤ، قبر میں اتر جاؤ۔ کس کی تھی وہ بدوا؟ وہ ماں کی۔ اگر وہی ماں اس کی زبان سے کچھ اچھا کلمہ کہہ دیتی، جس طرح سے قاری سدیس رحم اللہ کے والدہ نے کہا، تو آج ہمارے بچے کیسے ہوتے تھے؟ آج جو بچوں کی جو نسل خراب ہو رہی، کہاں وجہ کیا تھی؟ ماں ہے۔ قاری سدیس رحم اللہ کی والدہ نے کیا کہا؟ اللہ تجھے کعبے کا امام بنائے، بنے ہوئے ہیں آج تک وہ، کئی امام ان سے پہلے آئے، ان سے پہلے گئے، لیکن وہ ابھی بھی برقرار ہے۔ کون؟ قاری سدیس رحم اللہ۔ ان کی قرات میں بھی کچھ چینجز ہی نہیں ہے۔ جو پہلی قرات تھی، جو شروعات کی جو قرات تھی، ابھی تک بھی ان کی قرات ویسے کی ہی ویسی ہے۔ وجہ کون ہے اس کے پیچھے؟ ماں۔ اسی طرح سے شیخ عبد القادر جیلانی، جن کے 11ویں کرے نہیں پرسوں آپ لوگ کرے نہیں کرے 11ویں کھائے؟ ہاں 11ویں کرنا ہے، نہیں کرے؟ ہاں چلو نہیں کرے سو والے اچھے، چلیے الحمدللہ۔ جو 11ویں کرے شیخ عبد القادر جیلانی کے رحم سے رحم اللہ، اللہ رحم کرے ان پر، ان کی بچپن کی تربیت کرنے والی کون ہے؟ ماں۔ جب یہ بچپن میں سفر پر جا رہے تھے، ان کی ماں نے جو ہے ان کی کرتے میں 40 اشرفیہ رکھے تھے۔ کتنی؟ 40 اشرفیہ۔ کہا کہ آپ جو ہے یہ میں کرتے میں جو ہے ایک جیب سل کر اس میں 40 اشرفیہ رکھی ہوں، رکھ دیے۔ بولے کہ بیٹا راستے میں کسی سے جھوٹ نہیں بولنا۔ کس کی تربیت ہے یہ؟ ماں کی۔ ٹھیک ہے، سفر پر نکل گئے، نکلنے کے ساتھ ساتھ جو ہے کشتی میں سوار ہوئے، وہاں پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ کہا کہ جو ہے سب جس کے پاس جو جو مال ہے وہ نکال دو۔ کون بولے؟ یہ ڈاکو لوگ بولے، جو حملہ وار آئے تھے کشتی میں، سب نے کہا کہ جو بھی مال تم لوگ کے پاس ہے نکال دو، ورنہ ہم تمہیں کیا کر دیں گے؟ قتل کر دیں گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی چھوٹے بچے تھے، ماں کی نصیحت یاد تھی انہیں۔ جتنے میں قافلے والے جتنے لوگ بھی تھے، سب اپنا سامان جان کی وجہ سے سب دینے لگے، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی کو کوئی نہیں سمجھ سکے کہ ان کے پاس 40 اشرفیہ ان کی ماں نے ان کی کرتے میں سل کر رکھا ہے۔ جب بچے سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کچھ ہے،
تو بچے نے کیا کہا، شیخ عبد القادر جیلانی نے، میری ماں نے میرے پاس 40 اشرفیہ رکھے، سب تو اپنا مال چھپا رہے، سب تو اپنا سامان چھپا رہے، لیکن تم ایسے ہو کہ اپنا مال ظاہر کر رہے۔ تو تبھی ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کیا کہا، میری ماں نے سفر پہ نکلنے سے پہلے کیا بات بتائی تھی کہ جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنے کی وجہ سے سارے کے سارے جتنے بھی لوگ آئے تھے، جو ڈاکو لوگ آئے تھے، سارے کے سارے کیا ہو گئے، وہ اسلام قبول کر لیے، ایک چھوٹے سے بچے کے جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے۔ آج ہمارے گھروں میں ماں باپ ہی بچوں کو جو ہے جھوٹ بولنے پر مبنی کرتے، بول دو کہ پپا نہیں ہے گھر پہ، امی سو رہے ہیں، دادی باہر چلے گئے، بھیا یہ کام کر رہے ہیں، لیکن بہرحال ہمارے زندگیوں ہم نے جھوٹ کو عام بنا لیا، جھوٹے وعدوں کو عام کر لیا۔ اگر ہم سے وہ کام نہیں بھی ہو رہا تو ہم کیا کر دے رہے، وعدہ کر لے رہے اور انشاءاللہ کہہ دے رہے۔ اگر آپ کے پاس وہ انشاءاللہ کہنے کا وہ چیز نہیں ہے، لیکن آپ جو ہے میں تو انشاءاللہ بول دی تھی، اللہ نہیں چاہا اس لیے کام نہیں ہوا، اگر آپ کے پاس اس وعدے کو پورا کرنے کی طاقت ہے، ہمت ہے، بھروسہ ہے کہ میں کر سکتی ہوں، اسی وقت میں جو ہے آپ لوگ کیا بولنا ہے، انشاءاللہ، شاباش۔ اسی طرح سے ایک آخری بات، امام بخاری رحم اللہ، جو بخاری کے رائٹر ہے امام بخاری رحم اللہ، یہ بچپن میں کیا تھے، نابینا تھے، جن کی آنکھیں نہیں تھی، تو اللہ رب العزت سے ان کی ماں نے دعا کی، کیا بول کر، اللہ رب العزت میرے بچے کی بینائی تو واپس کر دے، اسے میں دین کے لیے صرف کر دوں گی، دین اسلام کے لیے اسے چھوڑ دوں گی۔ اللہ رب العزت نے ان کی دعا کب سنی، 8 سال کے بعد۔ ہم اگر ذریع سی دعا اللہ رب العزت قبول کرنے میں تاخیر کر دیے، تاگے ڈال لو، دھاگے ڈال لو، پیروں میں منکے ڈال لو، گھروں پہ ناریل لگا لو، سب چیز ہو جاتی۔ انسان آج جو ہے قبروں کے پاس کیوں جا رہا، انسان آج جو ہے پیروں کے پاس کیوں جا رہا، اس کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، کیا ہے، لیکن انتظار نہیں ہے۔ اللہ پہ بھروسہ ہے لیکن اس کے اندر صبر نہیں ہے، جلد بازی ہے اس کے اندر، اسی لیے وہ اپنے پیروں کے پاس، پیروں کے پاس جا رہا، پیروں کے پاس جا کر پیروں پہ گر جا رہا، انہی کے لیے سجدہ کر رہا ہے، نہیں ہے۔ تو یہ سب جو ہے ماں کی پرورش پر ہے۔ ماں کی تربیت کہاں سے شروع ہوتی معلوم ہے، نہیں بچے کو 2 سال ہو جان دو، بات بولنا آئے جب شب شروع کریں گے، نہیں۔ اسلام نے کیا کہا، عورت کی درسگاہ، بچوں کی درسگاہ، ماں کی پہلی گود ہی اس کے لیے پہلی درسگاہ ہے۔ اگر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلا سکول کون سا ہے اس کا، ماں کا، نہیں ابھی کون سا ہے، پری پرائمری، چھوٹے بچوں کا پلے سکول ڈال دو، بچے یہاں پہ آرام سے کھیلنے میں، ماں باپ جو ہے یہاں پہ آرام سے آفسوں میں چلے جا رہے۔ اس سے ماحول کیا ہو رہا ہمارا، سدھر رہا، بگڑ رہا، کیا ہو رہا۔ آج اسلام نے جو مقام ہمارے کو دیا، اس سے ہم جو یہ تقاضا لگا سکتے، ہم ان کے قانون کو توڑ کر مردوں کی مشابہت کر رہے، مردانی لباس ہم اختیار کر رہے، ان کی طرح ہم چال چلن چل رہے، ان کی طرح ہمارا بات چیت کا بیہیویئر، بات چیت کیسا کرنا ہے، سب ہم کس کے طرح کر رہے، آدمیوں کی طرح۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات بتائی، اگر تم گھروں سے نکلو، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے ایمان والی عورتیں، جب تم اپنے گھروں سے نکلو تو چادریں اوڑھ کر نکلو، تاکہ تم پہچانی جاؤ کہ تم ایمان والی ہو، تم مومنین ہو، تمہارے اندر ایمان کی کوالٹی ہے۔ لیکن ہمارے برقعوں کو اور ایک برقع ہونا ضروری ہے، ایسے کلر رنگ برنگی برقع، فلانا وقت میں 9 بجے یہ کلر کا برقع پہن کے جانے والی یہاں سے گزرتی ہے، وجہ کیا ہے، آپ کا برقع، آپ کا لباس، آپ کی چلن، آپ کی پہچان، ایسے پرفیوم مار لے رہے بچیاں کہ آپ سمجھ جا سکتے کہ بازو سے گزرنے والی کوئی خاتون، اس کے پاس سپرے موجود ہے۔ اس کی چال چلن بھی ایسی کہ جب وہ چلتی ہے تو سینڈلوں میں سے ایسی آواز آتی ہے، وہ زنا کو ابھارتی ہے۔ ارے اس کے چلنے پر جو ہے ایسی خاتون ہے جو اس کے چلنے پر اس کی سینڈل کی آواز آتی ہے۔ آپ کا خوشبو لگا کر نکلنا گھر سے، آپ کا آواز کر کر نکلنا، آپ کا راستوں کے درمیان سے نکلنا، یہ سب چیز کدھر پہ آتی، زنا کی طرف بلاتی، زنا کے طرف آپ کو بلاتی۔ اگر آپ جو ہے گھروں سے نکلتے وقت میں خوشبو نہ لگائے، یہاں تک بھی میں بولتی ہوں کہ کاجل وغیرہ بھی آپ لوگ گھروں سے نکلتے وقت میں نہیں لگائے، وجہ کیا ہے، پورا پردے میں رہتے، آنکھیں بھی چھپا دو، پھر نہیں دکھتے، غور کرنے والے سب چیز دیکھتے، آپ غور نہیں کرتے۔
خواتین میں بھی ایسے لوگ رہتے ہیں جو ہر چیز، یہ کہاں سے لائے آپ، یہ کتنے کا لگائے آپ؟ تو آدمی کی تو فطرت ہے عورت کے پاس دیکھنا ہے نہیں ہے؟ تو اپنے گھروں میں رہے تو آپ خوشبو لگاؤ، سب چیز کرو، لیکن باہر نکلتے وقت میں کیسا نکلنا ہے؟ سادگی سے. ہے بات سمجھ میں؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ مسجد میں عورتوں کو، آدمیوں کو آنے کی اجازت دی، عورتوں کو بھی. فجر کے وقت میں عورتیں آدمی ایک ساتھ چل رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ فجر کے وقت میں جب وہ نماز پڑھ کر اپنے گھروں کو واپس ہو رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا. کیا دیکھا؟ آدمی اور عورتیں ایک ساتھ چل رہے. دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید جو ہے ناپسند ہو گئی یہ بات. کہا کہ جو ہے عورتیں ایک کونے سے چلے، ایک کارنر سے چلے، تاکہ وہ مردوں کے ساتھ نہ ہو جائے. تو اس بات کو کیا کر لیے معلوم؟ ہمارے دوسرے بھائی لوگ نہیں، مسجد میں عورت نہیں آ سکتے. وجہ کیا ہے؟ آدمی عورتیں مل جاتے، درگاہوں میں نہیں ملتے، زیارتوں کی جگہ نہیں ملتے، بازار میں نہیں ملتے، فیس بک میں نہیں ملتے، واٹس ایپ پہ نہیں ملتے، انسٹاگرام پہ نہیں ملتے، سب مل جاتے. تو کہاں پر ہمارا جو ہے فتنہ کہاں دے دیے؟ ہم مسجد ہی میں دے دیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آ کے بولے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آدمیوں میں تو تبلیغ کر رہے ہیں، آدمیوں میں تو دین کا جذبہ لا رہے، لیکن ہم عورتوں کا کیا؟ ہم عورتوں میں دین کا جذبہ کہاں سے آئیں گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا معلوم؟ ہفتے میں ایک مرتبہ خواتین کی تربیت کے لیے ایک پروگرام رکھا. کس کی سنت ہے یہ؟ آج جو آپ لوگ آپس میں یہاں پر بیٹھے ہوئے، جو دین کی بات سننے کے لیے اپنے گھر دار، اپنے شوہر، اپنے سب چیز چھوڑ کر یہاں پر 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کس کے واسطے آئے آپ لوگ؟ سنت کے واسطے، دین سیکھنے کے واسطے، جذبہ لانے کے واسطے، مقام حاصل کرنے کے واسطے. اگر آپ کے اندر یہ چیزیں، یہ کوالٹی، یہ جذبہ کچھ نہیں، تو آپ کے اندر آپ نے کچھ حاصل نہیں، صرف اور صرف وقت ضائع کیا. کیا کیا؟ وقت ضائع کیا. آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کے اندر آپ کا مقام ڈھونڈنا ہے. میں بیٹی ہوں، میرے ماں باپ کو جنت میں لے جانا ہے. میں شادی تو کر آ گئی، لیکن قیامت کے دن میرے باپ کے نام سے میں اٹھاؤ جاؤں گی. اگر میں جنتی بنی تو میں جو ہے کیا ہوگا؟ باپ کو جنت میں لے کے جا سکتی ہوں. اگر میں اپنے حدود میں رہی تو شوہر کے جنت میں لے کے جاؤں گی. اگر میں بہن ہوں، میرے بھائی کو دیوس نہیں بننا چاہ رہی ہوں، تو میں جو ہے اپنے بھائیوں کی حفاظت کروں گی، اپنے بھائیوں کو تکلیف نہ دوں گی. اسی طرح سے اگر میرا بیٹا ہے، اس کو بھی جو ہے میں صحیح تربیت کروں گی. اللہ رب